أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں عطا فرمائیں، کچھ ایسی باتیں ان انبیاء کے ہاتھوں ظاہر فرمائیں کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو ہمیں دین اسلام کے اندر ایک خاص نام سے سمجھایا گیا، اور وہ ہے معجزہ۔ معجزہ جس کی جمع معجزات آتی ہے۔ معجزہ یہ گرامر کے اعتبار سے واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، عاجز کر دینے والی چیز، یعنی کوئی اور انسان وہ کام نہ کر سکے، ایسا کام اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھوں ظاہر فرماتا رہا، اور ان معجزات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ جو معجزات تو قرآن مجید سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جو معجزات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جو روایات ضعیف ہوں ان کو ضعیف ہونے کی صورت میں بیان کر دینا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ انکار کی صورت نہ کی جائے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ذکر فرمائے، اپنے انبیاء کو مختلف نشانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کہا، قرآن مجید میں آیات بینات کہا، کھلی نشانیاں۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر نبی کو اس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا تھا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی معجزات عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ بالکل جاہل قوم نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ وہ قومیں علم فلکیات کے اندر، اسٹرانومی کے اندر کمال رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب تاریخی مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیمسٹری کی ماہر قوم تھی، کیمیا۔ اگر آپ ان کی کیمسٹری پہ جانا چاہیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ گزشتہ قوموں کے اندر ان علوم پر کتنی مہارت حاصل تھی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوتا ہے اور اس کی لاش کو ممی بناتے ہیں، یعنی اس کو مسالے لگا کر اس کی اصل کو محفوظ کیا، اسٹف نہیں کیا۔ یعنی کھال جیسے ہم جانور شکار کرتے ہیں نا، شکاری جانور، اس کے اندر سے سب کچھ نکال کے اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر دیتے ہیں اور اوپر سی دیتے ہیں تو وہ ایک پرندہ، مور وغیرہ یہ بنا کے رکھ لیتے ہیں لوگ۔ یہ اسٹف کرنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو اس کے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا، پٹیاں باندھ باندھ کے، مسالے باندھ باندھ کے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پیتھالوجی آپ آج کتنی ترقی کر گئی، لیکن سائنسدان آج بھی تھیسز لکھے جا چکے ہیں اس پر، سائنسدان آج بھی اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ مکمل اجزاء کون سے ہیں جو فرعون کے جسم پر لگائے گئے ہیں۔ آپ ان کی کیمسٹری کو معلوم کرنا چاہیں،
آپ ان کی فلکیات کو، آسمانی علوم کو اگر معلوم کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں آپ کو حیرت ہوگی کہ گلیلیو نے دوربین ایجاد کی. اس کے دوربین ایجاد کرنے سے پہلے ان تمام سیاروں میں سے 5 سیارے وہ لوگ زمین پر بیٹھے بیٹھے یونانی دریافت کر چکے تھے. علم ریاضی کمال کے اندر ہوئی تھی یونانیوں کے اندر، علم ریاضی کمال کی. اب ایسی صورت کے اندر آپ حضرات نے جو بات ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، آگ بہکائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے زندہ باہر نکالا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ان لوگوں نے آگ میں کیوں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس آگ کے اوپر بارش نہیں بھیجی کہ بادل بھیجے بارش ہو جاتی، آگ بجھ جاتی، تو معجزہ کہاں رہتا؟ اللہ نے اس آگ کو کیا کہا؟ آگ کا خالق ہے نا اللہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. آگ کا کام ہے جلانا، اس کو کہا تو ٹھنڈک ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی آگ. آج آپ لیزر کے ذریعے، آپ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات لیزر کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اس کو فریز کر دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس رسولی کو، پھر اس کے بعد اس کو جھاڑ لیتے ہیں. ٹھنڈی آگ. آج تو انسان اس سے علاج کر رہا ہے، بڑی سائنسی ترقی کر لی انسان نے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا تو ٹھنڈک والی ہو جا اور تیرا کام ہے تباہی مچانا، تو سلامتی والی ہو جا، جلتی رہے. بجھ گئی تو پھر معجزہ کیا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی روز اس آگ میں رہے اور آگ میں نہیں جلایا تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. پھر اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ مارا نہ تکلیف پہنچائی اور کہا آپ ہمارے علاقے سے باہر نکل جائیں. سمجھ گئے؟ یہ عام مسئلہ نہیں جس کو آگ نے نہیں چھوا. معجزہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اتنا زور تھا کہ فرعون جادوگروں کے بل پہ حکومت کرتا تھا. اور چیزیں بھی تھیں، مال و دولت اور یہ وہ ظلم وغیرہ سب چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی معجزہ عطا فرمایا اور وہ ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں مختصر تاکہ اصل موضوع کی طرف آ سکوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون نے کہا کہ میرے جادوگروں سے آ کے مقابلہ کرو تو جادوگروں نے وہ رسیاں ڈال دی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے. انہوں نے لاٹھی ڈال دی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. وہ ساری رسیاں جو سانپوں کی بنی ہوئی تھی ان کو اکیلی لاٹھی کھا گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے جتنے جادوگر سے سارے سجدے میں گر پڑے. پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ اصل میں جب بندہ ایک فیلڈ کا، ایک میدان کا ماہر ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے جب بندہ اس میدان کا کوئی کام کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے میدان کا ہے کہ نہیں. ایک سرجری کا فیلڈ ہے، فلاں کا فیلڈ ہے، فلاں کا فیلڈ ہے. وہ جادوگروں کا بھی ایک میدان تھا. جادوگر سجدے میں کیوں گرے؟ اس لیے نہیں کہ صرف وہ لاٹھی میں سانپ نگل لیے تو وہ کہنے لگے بس یہ ہم سجدے میں جا رہے ہیں. نہیں، ان کو معلوم ہوا کہ یہ ہماری فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. سن کے یہ سہارت ساجدین. اور فرعون نے اتنی دھمکیاں لگائیں، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، قرآن مجید پڑھیے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے درختوں میں پھانسیاں دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تمہیں پتہ چلے گا عذاب کون زیادہ سخت دیتا ہے. تو آگے سے جادوگروں نے کیا کہا؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون زیادہ عذاب دینے والا ہے، اب ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا. اس وقت جادوگری کا زور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت طب کا علم، طب، میڈیکل سائنس، اس کا بڑا زور تھا. بہت کمال کا زور تھا.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے قرآن مجید میں. ابری الاکمہ والابرص باذن اللہ، کہ میں پیدائشی نابینا کی، پیدائشی اندھا شخص اس کی آنکھوں پر انگلیاں پھیرتا ہوں، اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ جاتی. والابرص، برس زدہ شخص، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ تندرست. قرآن مجید، باہر کی کوئی بات نہیں، ادھر ادھر کی کہانی کوئی نہیں، قرآن مجید. یہ معجزات ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے ذریعے ہدایت دی تو ان انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اس دور کے مطابق، اس قوم کے مزاج کے مطابق. اور آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک اللہ کا نبی رہنا تھا اور آخری رسول، آخری نبی، اس لیے ان کو معجزات بھی ایسے دیے قیامت تک سائنس ترقی کرتی چلی جائے، نبی کے معجزے کو نہیں پہنچ سکیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. 15ویں پارے کی پہلی آیت معراج کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مکہ مکرمہ سے فلسطین تک. اس دور میں 40 راتوں کا سفر تھا اونٹوں پر، 40 راتوں کا سفر تھا. مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی نشانیاں دکھاتا اپنے نبی کو. آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے جو تفاسیر اردو میں لکھی گئی، چند تفاسیر آج سے 70 سال پہلے جو اردو میں لکھی گئی، اس کو آپ مطالعہ کیجیے. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا معجزہ دیا گیا یہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا. بہت بڑے صحابہ لکھنے والے ہیں، سر سید احمد خان بڑے قابل، علی گڑھ کی مستی، اتنا علم، لیکن انہوں نے جو تفسیر لکھی اس میں یہی لکھا روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی. لیکن جو ہی انسان چاند پہ پہنچا اور رشیا اور امریکہ اور فلاں اور یہ جناب چاند پہ پہنچے، اب اس کے بعد کوئی مفسر نہیں لکھ رہا آج تک کہ جی روحانی تھی جسمانی نہیں تھی. کیوں؟ اب انسان چاند پہ جا رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے چلے گئے. آج بھی کوئی مفسر لکھ رہا ہے، اس لیے کہ اب انسان چاند پہ گیا ہے، چاند پہ جا کے کالونی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، گھر بنانے کے بارے میں، الاٹمنٹ ہو رہی ہے. اب تو یہ مریخ اور اس سے آگے نیپٹون اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمائے معراج کا، کتنا ایمان رکھنا چاہیے اس پر کہ یہ اللہ تعالیٰ جس میں اثر کے ساتھ لے گیا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے جس میں اثر کے ساتھ. روحانی طور پر اگر ہوتا نا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کفار مکہ نے، ابو جہل نے یہی تو سوالات کیے تھے. اگر روحانی طور پر ہوتا تو سوالات نہ کرتے. اور سوالات کیا کیے انہوں نے؟ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث میں وہ سوالات موجود ہیں. قریش مکہ نے یہ سوالات کیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فلسطین نہیں گئے، مسجد اقصیٰ نہیں گئے. وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک جانا، 7 آسمانوں سے آگے جانا. تو قریش مکہ نے وہاں یہ سوالات کیے، مستند حدیث میں موجود. انہوں نے کہا جی کہ آپ تشریف لے گئے ہیں وہاں مسجد اقصیٰ میں، اگر آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں اس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں،
اگر کوئی صاحب اس مسجد خالد میں اگر ان کو 20-25 سال ہو گئے ہیں نماز 5 وقت پڑھتے ہوئے، کسی وقت ان کو گھر میں سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے کھڑکیاں دروازے کتنے ہیں، تو شاید کیونکہ وہ کھڑکیاں دروازے تو نہیں گننے آتے، نہیں نماز پڑھنے آتے چلے جاتے، لیکن وہاں یہ سب حالات ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا، اور پھر جو وہ سوال کرتے تھے میں جواب دیتا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اب جو سوچنے کی بات ہے، ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معراج کے واقعے کو بیان کیا، ساری تفصیلات بتائیں۔ ابو جہل باہر نکلا، جب باہر نکلا تو سامنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے اس وقت۔ ابو جہل نے کہا حضرت ابو بکر سے، کیا کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ تو یہ والی بات چیت بھی حدیث میں موجود ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کیا کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کوئی راتوں رات، ابو جہل نے کہا کوئی راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی اوپر آسمانوں کے اوپر جا کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ تمہارا جو نبی ہے نا وہ یہ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے کھڑے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں کہ واقعی گئے تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ عقل مانے یا نہ مانے، نبی کے منہ سے نکلا ہے جناب، ایمانی کیفیت، عقل ساری پھر ایک طرف۔ اس لیے اس معجزے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے بچنا ضروری ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب جناب دکانوں پہ بعض میں وہ براق بنائے ہوئے ہیں، اس کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، گھوڑا بنایا ہوا ہے، اس کے پر بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہ چیزیں دین نہیں، یہ چیزیں دین نہیں۔ پھر اس کے بعد ایسی روایات اپنے پاس سے ایسی بنانا کہ جو مستند روایات نہیں ہیں، کہانیوں کے انداز میں اس کو بیان کرنا، اس کی وجہ سے وہ لوگ سارے ہی معراج کے پورے واقعے پر جھاڑو پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ایسی خام کا کہانی ہے۔ نہیں، جہاں کہانیاں ہیں ان کو الگ کر لیجیے، اور جو قرآن حکیم کی نص ہے، قرآن حکیم کا واضح ارشادات ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات، دوسرا، بعض لوگوں نے شب قدر کی طرح اس رات کو بھی عبادت شروع کر دی، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے اگلے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے شب معراج کا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس رات کے اندر؟ جی، ہمیں اس رات کے اندر کوئی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ شب معراج کا سمجھ کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کسی قسم کی نئی بات دین میں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں کتنا ایمان رکھنا چاہیے وہ میں نے عرض کر دیا، واقعات کی بنیاد تک آپ نے جانا ہے، اور بچوں کو بھی اس بات میں شعور ہونا چاہیے کہ شب معراج کیا چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس موقع پر ہمارے لیے کیا ہے۔ اب یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، بخاری شریف کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث، صحیح ستہ کی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 50 نمازیں فرض کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ یہ مومن بندہ آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا تب بھی میں اس کو 50 نمازوں کا ہی ثواب دوں گا۔ یہ معراج کا تحفہ، یہ معراج کا تحفہ امتی کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ امتی کے لیے نماز ہے۔ یہ امتی نماز کے اندر بھی بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے جس طرح معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔
یہ انسان ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس میں درخواست کرتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے، کہ دعا بھی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی راہ ہدایت دے۔ آگے پورا قرآن مجید اللہ نے ہدایت عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کیا جملہ کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، آتا ہے آپ کو لیکن غور سے سنیے گا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی۔ جیسے یہ جملہ کہنا کس کو چاہیے تھا؟ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ کس کی طرف سے یہ جملہ ہے؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمیدہ، اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ یہ جملہ کہنا کس کو چاہیے؟ اس بندے کی طرف سے اللہ کے الوا رہا ہے۔ پھر جب سن لیا تو اس پر بندہ شکر ادا کرتا ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیری تو بہت تیرا شکریہ کہ تم نے ہماری بات کو سن لیا، درخواست کو سن لیا۔ یہ انسان اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑا پاک ہو کر، وضو کر کے، صاف ستھرے پاک کپڑے پہن کر۔ یہ معراج کا تحفہ، یہ معراج کا تحفہ۔ اللہ رب العزت اس معراج کے تحفے کی قدر کرنے اور اس کو اپنی پوری زندگی میں جاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے قرآن مجید کا خوب اچھی طرح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے ایک صاحب نے اپنی اہلیہ کے بیماری کا ذکر کیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بھی گھروں میں عزیز و اقارب جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ مشکلات میں ہیں یا اللہ ان کو تمام مشکلات سے ان کے لیے آسان فرما دے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ پوری امت کے اندر یا اللہ ظلم سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔